جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں۔ ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے صحابہ، ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے قطب اور ابدال، فقیر اور درویش اور عالم مل کر کوشش کریں، کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ جو وقت معین فرما دیا رب العالمین نے، نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک سانس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا، زندگی کا اور موت کا، مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے، دجل ہے، ہیرا پھیری ہے، آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا، منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا۔ گھاٹا پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نفع کتنا ہی مل جائے، کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی، بڑی مہربانی ہوئی، اس نے بڑی بندہ نوازی فرمائی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، تو مشرکین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا، تیرا دین کیا ہے؟ جیسے یہاں بیٹھ کر دو چار آدمی بات کریں نا تو اشاروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جڑا بندہ ہے نا گال پیا کردا، یہ معلوم ہوندا پھریا ہویا بندہ ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے دین دا بندہ ہے، بے فرقے دا بندہ ہے، کوئی اور طرح دا بندہ ساڈے مطلب دا نہیں۔ مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آ کے کہنے لگے تو رات دن کچھ پھری باتیں کرتا ہے، کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا، تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں، تیرے مذہب کا پتہ نہیں، ہمیں دین بتا۔ آواز آئی قل، میرے نبی کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او مکی والو، او مدینے والو، او عرب والو، عجم والو، ساری دنیا کے انسانوں، عربیوں، عجمیوں، کالو گورو، پڑھے ہوئے ہو، ان پڑھو، بوڑھو جوانوں، عورتوں، مردوں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب یوں فرماؤ یا ایھا الناس،
رکھتے ہو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے معاملے میں، آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں، آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں، آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں، آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں۔ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ ہے میرا مذہب، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں، میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں، جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی ہے، جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟
تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے. فرمایا ولیکن اعبد اللہ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں. میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں. سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں. منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں. اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی. یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ. اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ. سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے. پاک ہے ذات تیری. پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہ معنی نہیں ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے. کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، نہ باقی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجھی بنے. تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجھی بن نہیں سکتا. اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون. تو شریکوں سے پاک ہے. ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں. ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں، شریک نہیں، ساجھی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا. لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا پاک ہو گیا، پاک ہے. تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں. اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. آدم علیہ السلام سے لے کر
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक 1,24,000 नबी, अबू बकर सिद्दीक से लेकर बिलाल हबशी तक के 1,29,000 सहाबा इकराम, हजारों कुतुब, हजारों अबदाल, तमाम के तमाम नबी रसूल पैगंबर सहाबा वली कलंदर मिलकर अल्लाह की जात से एक जर्रा बराबर काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। कोई जबरदस्ती नहीं करा सकेगा। आयतुल कुर्सी की केसट आपने सुनी होगी। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मन, ये जो लफ्ज है अरबी का मन, इसके माना पता क्या है? जैसा कि उर्दू बोली में अगर कोई बात कही जाए ना, एक आदमी एकदम कहता कौन कहता है, कौन कहता है, यूं है मुल्तानी जुबान में चाह देनी, केड़ा बंदा आता है मेरे सामने एक बारी मुंह कराऊंगा, लिखा सही ना घिंचा, केड़ा आखदा है। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, कौन है जबरदस्ती सिफारिश मुझसे कराने वाला, मेरे सामने करने वाला, इल्ला बिइज़्नी, जब तक मैं इजाजत ना दूं कोई दम नहीं मारेगा। मेरी तरफ से इजाजत जब तक ना होगी, ना औलाद माँ बाप के हक में सिफारिश कर सकेगी, न नेक आदमी अपने साथियों और दोस्तों के बारे में सिफारिश कर सकेगा। बल्कि फरमाया जब तक मेरी तरफ से इजाजत ना होगी, नबी भी, खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त तक सिफारिश नहीं कर सकते जब तक अल्लाह पाक की तरफ से इजाजत ना मिले। जो मैंने तर्जुमा किया, घरों में कुरान करीम रखे हैं, देख लेना जाकर। मन ज़ल्लज़ी, कौन है, किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है, कौन मेरे सामने आ सकता है? और कैसे सामने आए? मैदान महशर होगा। कुरान करीम है, आवाज आती है यौम यजमउल्लाह, यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम। अल्लाह पाक सारे नबियों को, सारे रसूलों को, सारे नबियों को, सारे पैगंबरों को जमा करके फरमाएंगे, क्या तुमने लोगों को कहा था? हालांकि अल्लाह पाक जानता है, वो आलिमुल गैब है, उसे पता है, मगर फिर भी ज़ाब्ते को पूरा करने के लिए पूछता है। एक दो की बात नहीं, यौम यजमउल्लाहुर रुसुल, सारे रसूलों से अल्लाह पूछेगा। फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, क्या तुमने कहा था खुदा के सिवा हमारी पूजा किया करो, हमारी कब्रों को सजदे किया करो, हमारी कब्रों का तवाफ किया करो, हमारी कब्रों पे गिलाब चढ़ाया करो, हमारी कब्रों पे दीवे बाला करो, हमारी कब्रों पे फूल चढ़ाया करो। फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, क्या तुमने कहा था? कुरान करीम है, सारे के सारे कांप जाएंगे, लरज़ जाएंगे, डर जाएंगे, और सारे नबी फरमाएंगे क़ालू ला इल्म लना, ए बेलियासी, ओ बादशाह, ओ खालिक, ओ मालिक, तेरी जात जानती है, ला इल्म लना, हमें तो पता भी नहीं ये बदबख्त कब सजदे करने आए, कब पूजा
پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے۔ انک انت علام الغیوب۔ اگر ہم کہتے میرے رب اور ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے۔ اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امی الہین من دون اللہ؟ کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے بنا ہے، اتنے پاک مائی دی جا کے بنا ہے، انشاءاللہ خیر آ رہے تھی۔ مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑا دی جا بئی ہے، بکریاں دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت، ماں پیو دا ختم دیوانا ہوئے نا، اندازہ لگا، تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے۔ اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی، دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی، کیا بتاؤں؟ اب عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، انتا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے۔ خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں، انتا، بڑے جھڑکی والے لفظ ہیں، اور کیا تو نے من دون اللہ، میرے سوا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں جی، نہ صحیح، نہیں صاحب، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، اب آتی عیسیٰ علیہ السلام روئے، گھبرائے، بول اٹھے، فرمانے لگے قال سبحانک، آیا وہی لفظ، عیسیٰ علیہ السلام، پاک ذات تیری، سبحان
तो पाक है, शरीकों से पाक है, ऐबों से पाक है। जब तू खुद पाक है, मैं शरीक कैसे बन जाता? हाना की बात नहीं करी, खुदा की अदालत है। हाँ, शीशन में अदालत में पेशी हो ना, कई दिन पहले बुखार चढ़ जाता है। हाई कोर्ट की पेशी हो, हफ्ता पहले दिमाग खराब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पेशी हो, 6 महीने पहले दिमाग खराब हो जाता है फिक्र में। अरे खुदा की अदालत की पेशी है, अदालत खुदा की है, पेशी नबी की है। फरमाया क़ाला सुब्हानक, बोले हैं ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह पाक जात तेरी, मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। या अल्लाह तू पाक है, जिन चीजों से मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? क्यों कर मैं कहता ऐसी बात जिससे तू पाक है, यानी और खुदा हो ही नहीं सकता। और आगे फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने और फरमाया इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़अलिमता, अगर मैं कहता या अल्लाह तू जान लेता, तुझसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, तुझे इल्म होता। क्यों? तालमु मा नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक, तुझे वो सारा पता है जो मेरे दिल में है, मेरे जी में है, और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे इल्म में है। तालमु मा नफ्सी, तू जानता है जो कुछ मेरे दिल में है, मेरे जी में है। वला आलमु मा फी नफ्सिक, मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे इल्म में है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, गैब की बातें जानने वाला तू ही है, तेरे सिवा कौन जाने कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सुबह क्या होगा, शाम क्या होगा, और कोई नहीं जान सकता। मालूम ये हुआ कि नफे नुकसान का मालिक खुदा की जात के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। तो बात यहाँ से चली कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने पूछा, तू अपना दीन बता, तू अपना अकीदा बता, आप अपना मज़हब बताएं, आप अपना मसलक बताएं, आप अपना अकीदा बताएं। तो फरमाया व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुअ्मिनीन, मुझे हुक्म मिला सबसे पहले मैं यकीन करने वाला बनूं। वअन अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, मैं उस खुदा की तरफ मुंह किए बैठा हूँ, मेरा उसी की तरफ ध्यान है, उसी की तरफ तवज्जो है। और लोगों, मुझे मारो या छोड़ो, सुलह करो या लड़ाई करो, मेरे गुलामों को मारो या छोड़ो, मैं अपने इस पेट पे एक एक वक्त में 2-2 पत्थर तो बांध सकता हूँ, पर अपने खुदा के साथ में किसी को शरीक नहीं करने का। मैं एक एक वक्त में 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते तो चबा सकता हूँ, पर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात में किसी को शरीक नहीं कर सकता। उसकी चौखट के सिवा मैं और किसी जगह सर झुका नहीं सकता। ये सर कर सकता है, झुक नहीं सकता। क्यों? फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, नफे उसी की तरफ से है, नुकसान उसी की तरफ से होगा। और अगली आयत का अगर सीधा सीधा तर्जुमा करो तो आप समझेंगे मुश्किल से। कुरान करीम का ये मिजाज है, अल्लाह तबारक व तआला की आदत है कि वो अहकाम बयान करते हुए इस तरीके से बयान करते हैं जैसा घरों में औरतें डायरेक्ट बहू को कहती हुई जरा घबराती है, लड़ाई झगड़े का इम्कान है कि खड़ी हो जा, काम पड़ा है।
बहू को कहना, लेकिन माँ करेगी क्या? ये छोकरी खड़ी हो जा, देर होगी, शर्म नहीं आती, अब तक पड़ी है, जानेगी ना कि ये मेरी लड़की है, बुरा नहीं मानने की। असल में कहना बहू को है, सुनाना लड़की को है, इसलिए हुक्म देना उम्मत को है और करवाना काली कबली वाले की जुबान से। लोग कुरान का मिजाज नहीं समझ सकते। डायरेक्ट औरत कभी नहीं कहती रोटी पका ले, बहू खड़ी होकर रोटी बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, बल्कि अगर सिर्फ छोटी सी बच्ची भी होगी उसी का नाम लेगी, ये तू झाड़ू दे ले, बुक्कर लगा ले, बर्तन पड़े हैं इन्हें साफ कर ले। हालांकि कहना बहू को, नूह को कहना मकसद है, लेकिन माँ लड़की का नाम लेती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब अगर आपने नफे नुकसान का मालिक किसी और को समझा, अल्लाह अकबर, फिर कुरान करीम का मिजाज देखो, फरमाया फ़इन फ़अलता, उस वक़्त हो जाओगे तुम, फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इदम मिनज़्ज़ालिमीन, अगर किसी को नफे नुकसान का मालिक समझा, जालिमीन में से बन जाओगे, राह हिदायत तुम्हारे सामने से उठ जाएगा। इसलिए मैंने ये अर्ज किया, बड़ी 11वीं, छोटी 11वीं, दरमियानी 11वीं, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। असल कसूर हमारा मौलवियों का नहीं है जो बिदत निकालते हैं, कसूर तुम्हारा है। अगर खुशी खुशी में सुबह सुबह मौलवियों के मत्थे 2-2 4-4 रुपए मार आओ तो ईमान से ना ये तुम्हें 11वीं बताए ना ये 18वीं बताए, रहना तो यूं निकलता है ना। फरमाया फिर जालिमीन में से हो जाओगे अगर तुमने, अब जिसका ये अकीदा है कि अगर मैंने 11वीं ना बनाई तो भैंस दूध नहीं देगी, इसलिए कुरान करीम की मैंने वो आयत अर्ज की थी पिछले जुमे को। अल्लाह फरमाते हैं भैंस का चमड़ा काला, खाती है सब सावा चारा, और इधर गोबर है और उधर रत्ता खून है, बीच में से सफेद खालिसन साफ सुथरा दूध तो निकाल लूं मैं, पैदा करूं मैं, और जब तेरे हाथ में आ जाए कि तमें न प्यार बसाया 11वीं का खीर बने ना खड़ा। फरमाया ये मैंने पैदा किया एक एक कतरा दूध का, एक एक कतरा खालिसन। लोगों ने ये समझा पानी मिला हुआ नहीं होगा, ये जो लफ्ज खालिस है कुरान करीम में, इससे लोगों ने ये समझा होगा कि खालिस होगा बगैर पानी का, नहीं, ये बात नहीं, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं पानी से भी पाक है, खालिसन, मेरे नाम के सिवा इस दूध का एक कतरा पैदा करने वाला कोई नहीं। खालिसन, एक बूंद दूध की मेरे सिवा कोई नहीं बना सकता। इसलिए फरमाया वही हम सस्कल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सूरत यूनुस का आखिरी रुकू है, 11वां सिपारा है। देखा 11वीं का सबूत 11वें सिपारे में। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा जी 11वीं का कुछ सबूत भी है? आके हाँ। मैं कहा किथे? अगर 11वां सिपारा नहीं खड़ा कुरान में। मैं कहा है अकबर की 11वीं साबित थी गई। 11वां सिपारा आके नहीं बखा है, अकबर थी गई। अंदाजा लगा क्या किस्से हैं ये। अल्लाह पाक हमारी रगों से बड़ा वाकिफ है, जानता है ना आदमियों की कमजोरियों को, और खुद उसने जो बनाया। फरमाया कि अच्छा जी ये बातें उस वक्त तक की हैं जब आदमी सुखिया हो, जब परेशानी में होता है, जो चक्कर में फंसता है, मत मारी जाती है, अकल काम नहीं करती, फिर वो इस किस्म का काम कर बैठता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वही बिगुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अगर किसी को दुख पहुंचे, कोई चक्कर आ पड़े, कोई मुसीबत आ पड़े, कोई दुख आ पड़े, कोई परेशानी आ पड़े, इल्लाहु, मेरे सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। कौन है?
کوئی نہیں، تجھ بے علم کو علمدار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے۔ اب قوم مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنی آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا۔ کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں تو ان پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا، اس نیت سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ قرآن سے دشمنی اس دنیا میں، اس ملک میں، ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں۔ وہ زمانہ فارسی کا تھا، لوگ عموماً فارسی بولا کرتے تھے۔ دلی میں، آگرے میں، میرٹھ میں دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی۔ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے، گدی نشین تھے، سب کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے، احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے۔ کیا بات جی؟ فقیر ہو، درویش ہو، قلندر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، قرآن کی بے ادبی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ ترجمہ لکھا ہوا تھا نا یہ برابر میں، انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا، وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں۔ توبہ توبہ، قرآن کی بے ادبی، ملاوٹ کر دی قرآن میں۔ اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آئے گا؟ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا، مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا، دلی بلایا، اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے، کہنے لگا پکا وہابی ہے، وہ وہابی ہو گیا ہے۔ اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے، آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ، یہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی، جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہے۔ مولوی صاحب جو تھا امام مسجد، وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا، سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے۔ ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے، پہنچاتے نہیں ہو، کمال ہے تمہاری، لے لے کے کھا جا رہے ہو، دیتے نہیں ہو۔ مولوی صاحب ناراض ہو گیا، جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے، میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے۔ اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا ماننا ہی تھا، سارے چھوڑ گئے۔ بنیا صبح بیٹھے، شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھ جائے، بڑا حیران ہے کیا ہوا، یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بک گیا کبھی تھوڑا، یہ جنرا کیسے لگ گیا، کوئی نہیں آتا، بالکل بند۔ دو چار دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا۔ بنیا بولنا ہو دیکھو کہاں ماری مولوی نے،
اس نے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے، آئندہ کاروبار تو کرنا ہے۔ گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پچھلے بھی معاف کر دیے اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا۔ بس اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بڑیے سے سودا خریدا کرو، اس نے وہابی پڑے سے توبہ کر لی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سردار سرتاج الاولیاء، بادشاہ کے کان میں ایک پیر کہہ آیا کہ وہ وہابی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھ لوں گا میں۔ بلایا مجدد صاحب کو، تو کسی نے کہہ دیا تجھے سجدہ نہیں کرنے کا، وہ بادشاہوں کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے، تجھے سجدہ نہیں وہ کرنے کا۔ تو اس نے کیا کیا، بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک موری بنوائی، ایک دری بنوائی جس میں سے آدمی جھک کے گزرے تو گزرے ورنہ گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو مولوی ہے وہ اکڑا ہوا سجدہ تو کرے گا نہیں، باقی میری عزت تو ہوگی، اس میں سے تو جھکے گا نا، دری میں سے تو، اس دروازے میں سے تو جھک کے آئے گا، کم سے کم لوگ دیکھ تو لیں گے بادشاہ کے سامنے مولوی بھی، شیخ احمد فاروقی مجدد صاحب بھی جھک رہے ہیں۔ لیکن ان اللہ والوں کی عقل کو بادشاہ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ والے ہوتے ہیں۔ جب وہ آیا نا موقع، موری آئی، وہ دری آئی اور مجدد صاحب کو کہا کہ جی اس میں سے گزرنا ہے، بادشاہ اندر آپ کو بلا رہا ہے۔ مجدد صاحب سیاڑا آدمی، یوں دونوں پیر پہلے اندر ٹپا کے اور پھر یوں کر کے اندر گیا۔ سارا دربار حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا بھائی۔ اس نے اپنی جان میں زور بھی لگائے، دری بنوائی، موری بنوائی کہ چلو مصنوعی جھک جائے گا۔ مجدد صاحب نے پہلے پیر اندر نکالے، قید کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں قرآن کا ترجمہ جس نے بھی کیا مار کھائی، نبی نے کیا اس کو پتھر لگے، مجدد نے کیا اس کو قید ملی۔ آج میں ترجمہ کروں گا تو مجھے کیا دے کے جاؤ گے؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگا اس بات کو پلے باندھ لو، ساری دنیا کی عبادات اور ساری دینی عبادات کا مدار ہے اللہ کی توحید پہ۔ مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا قرآن کا ترجمہ کرنے کے جرم میں۔ تو آج ہی کون معاف کرتا ہے قرآن کریم کا جو ترجمہ سنائے گا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو صحیح صحیح سنائے گا، کون سامنے پیش کرے؟ ایک بات تو یاد کرنے کے قابل ہے، اللہ اکبر، نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے بتاؤ، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے سارے باوضو بیٹھے ہو، مرد عورت وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، آخری وقت ہو، بالکل آخری وقت ہو، یقین ہو جائے دل کو کسی طرح سے بھی کہ میرا آخری وقت ہے، پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتبار سے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے آخر میں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، مانگنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینے والا خدا ہے۔ آخری وقت میں کیا مانگا؟ اولاد نہ مانگی، کھانا نہ مانگا، کپڑا نہ مانگا، اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا، گھر والیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسن کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسین کے لیے کچھ نہ مانگا، تمام گھر والوں کے لیے کچھ نہ مانگا، اور فرمایا اللہم او میرے رب لا تجعل قبری، اور میرے معبود میری قبر کو سجدہ گانا بنانا۔ دعا ہے امام الانبیاء، یہ جو جالیوں کے پاس کوڑا لیے کھڑے ہیں یہ کالی کملی والے کی دعا ہے، دعا۔ انہوں نے تو کندے ہی رہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا،
روزے دی ڈالی چوم لین دے، ایک لگتا ہے پٹخارا ہو گیا۔ ہوں 400 بندے کٹھے ہوئے، مدینے پاک اسی ملاد کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے پھڑ کے ٹھوک دیتے جیل وچ۔ مگر تسی اتنے مدینے پاک امام الانبیاء دا روزہ اتنے ہوئے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک اتنے ہوئے، حضور دے 10,000 جرنیل اتنے ستے پے ہومن، حضور دی 4 بیٹیاں اتنے ہومن، حضور دی 2 گھر والیاں اتنے ہومن، حضور دی 6 پھوپھیاں اتنے ہومن، اور جتھے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں تو بیٹھ کر میلاد کرنے لگا۔ لگائے ڈنڈے لاہور کی پولیس نے بھی۔ احتجاج کرو جی، اللہ کا دربار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر مکے مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ ہاں، اور بلکہ یہ تو اللہ میاں سے دعا مانگی، دوسری حدیث یاد آئی، غلط بات نہیں، قبر میں آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ یہ تو اللہ سے دعا مانگی، امت کو کیا فرمایا، امت کو کیا دیا؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ خدا سے پھٹکار پڑی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا، اس لیے ان پہ لعنت آئی۔ امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی۔ گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی، سجدے کے قابل وہ ہے، نظر نیاز کے قابل وہ ہے، ایک کا ہو کے جی، ایک کا ہو کے مر، چوکھٹ اس کی سر تیرا، در تیرا سر میرا، حکم تیرا اعمال میرے، یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بننی۔ ابھی یہ کیسٹ جب بازار میں چلے گی یا یہاں سے سن کر جاؤ گے تو کئی لوگ کہیں گے قاری حنیف قبروں میں فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا۔ کیوں؟ ان پر کوئی الزام نہیں، جو غلط بات کہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ہم صحیح بات بھی کہیں پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ فتویٰ لگے بغیر رہتا نہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جی دیکھو قبروں میں ہائے 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 ایڈا ظلم، خدا دا قہر آ گیا ہوتا، فاتحہ کو لوگ آخر منع کرن پہ گئے، ہٹ کر پہ گئے۔ کس نے منع کیا ہے؟ ایک دن میں 2 مرتبہ قبرستان جایا کر، اور تو جاتا ہے وہاں دربار میں پیر کے اور ماں قبر میں جل رہی ہے، اس ماں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر، اور پیر کی جگہ بھی اگر تو جا کے فاتحہ پڑھے تو ثواب ہے، میں منع نہیں کرتا، میں خود جاتا ہوں۔ قرآن پڑھ، تلاوت کر، الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھ، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر اللہ کے بندوں کو ساروں کو بخش دے، ایک کو بخش دے، ماں کو، باپ کو، پیر کو، فقیر کو، کون منع کرتا ہے؟ حکم ہے اس طرح کیا کرو۔ بات ہے دوسری، سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جاؤ، ہزاروں من مٹی کا ڈھیر لگا ہوا، چیکڑی مٹی، ٹبے پڑے لگے ہوئے، اور ایک بیٹھا نامس ٹنڈا، لائن لگ رہی ہے عورتوں کی، اور وہ مٹی گول گول کے پلا رہا ہے، کہہ لگا جی 100 مرضوں کی دوا ہے حضرت دی، لے یہ بات نہیں ہے، یہ غلط ہے بس۔ اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ سورۃ یونس کا جو لکھے پڑے لوگ ہیں، 11واں سپارہ سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا، تفسیر دیکھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، قرآن کریم کا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حاجی منظور صاحب حاجی رشید صاحب کے بھائی ہیں اور میرے حج کے بھی ساتھی ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ حاجی رشید صاحب کو بھی کوئی تکلیف سی رہتی ہے، ویسے ٹھیک اللہ شفا دے۔ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔